وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. استاد علماء فقی عصر حضرت علامہ مولانا مفتی شفیق احمد صاحب شریفی بانی افضل المدارس و دار السلام قاضی شہر الہ آباد و معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین وافضل الصلاة واکمل السلام علی سیدنا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین وابنہ الغوث العظیم العالمین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الأمير الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور رحمت عالم حادی عالم نور مجسم احمد مجتبی حضرت سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے پڑے بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم. سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. آپ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سین پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی بے اقتدار اپنی. اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ اس نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنی وحدانیت کا اقرار کرایا. قرآن عظیم جیسی عظیم الشان کتاب ہمیں عطا فرمائی، اسلام جیسا عظیم الشان مذہب عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دولت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، یہ کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے. اور اس ایمان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اور اس کا انتقال ہو جائے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان ایک ایسی عظیم الشان دولت ہے کہ انسان اگر ایمان لی آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ایمان ایک ایسی طاقت رکھتا ہے جو انسان کے ماضی کے تمام گناہوں کو معاف کرا کر اس کو داخل جنت کرا دیتا ہے. تو ایمان کی ایک بڑی اہمیت ہے، اور جو لوگ ایمان کو اہمیت دیتے ہیں وہ ہر جگہ ایمان کو فالو کرتے ہیں، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے باہر ہو، چاہے وہ سماج میں بیٹھے ہو، چاہے وہ ہوٹلوں پہ بیٹھے یا مساجد میں بیٹھے یا دوستوں میں ہو یا بال بچوں کے پاس ہو یا ماں باپ کے پاس ہو، گویا کی زندگی کے شعبے میں کسی موڑ پر جو بھی ہو تو وہ ایمان کو ہر جگہ فالو کرتے ہیں. آپ حضرات بیٹھے رہے، آپ حضرات بیٹھے رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
شاعر رسالت یا رسول آمد حضور گلزار ملت زندہ باد آمد حضور گلزار ملت زندہ باد آمد حضور گلزار ملت زندہ باد درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے پڑے گواد بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو ایمان کے بارے میں یہ بات چل رہی تھی کہ ایمان انسان کی زندگی کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ جو کوئی ایمان کو اہمیت دیتا ہے وہ ہر جگہ اس کو فالو کرتا ہے، ہر جگہ اس کو اہمیت دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن عظیم نے بھی ایمان کو بڑی جگہ ہر جگہ اہمیت دیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہر جگہ ایمان کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ مختلف جگہوں پر جہاں ایمان کی اہمیت ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بارے میں یہ بھی بیان فرمایا ہے نکاح کس سے کیا جائے۔ نکاح کے لیے شرط یہ ہے کہ جس سے آپ نکاح کر رہے ہیں اس کے لیے مومن ہونا شرط ہے۔ اگر آپ کسی غیر مومن سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اپنا دل آ جانے کی بنا پر تو گویا کہ آپ ایمان کا سودا کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم میں ڈھکیل رہے ہیں۔ اور اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ سیدنا مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لائے اور ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ بہت بہادر تھے، بہت طاقتور تھے، اور ان سے فرمایا کہ مکہ کی سرزمین پر جاؤ، جو لوگ ہجرت کر رہے ہیں ان کی ہجرت کرنے میں مدد کرو اور ان کو ساتھ لے کر یہاں مدینہ شریف تشریف لاؤ۔ جب یہ وہاں پہنچے تو زمانہ جاہلیت میں جب حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ ایمان نہیں لائے تھے تو ایک عورت ان سے بڑی محبت کر رہی تھی۔ اس کو پتہ چلا، اس عورت کا نام تھا عناق، تو وہ عناق نامی عورت کو پتہ چلا کہ مرثد غنوی مدینے سے واپس آئے ہیں، تو حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے جو ہے زنا کی دعوت دیا۔ تو حضور حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی عورت سے زنا کیا جائے۔ پھر اس نے نکاح کی دعوت دیا تو حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غیر مومنہ سے نکاح کرنا اسلام میں جائز ہے یا نہیں یہ اپنے نبی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ اپنے نبی سے پوچھے بغیر میں کسی غیر مومنہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارا ماجرا بیان کیا۔ تو سیدنا مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یہ آیت مبارکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ، کہ تم میں سے کوئی کسی مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرے جب تک کہ وہ ایمان نہ لیا ہے۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مسلمان لوڑی بہتر ہے مشرکہ عورت سے اگرچہ تمہارا دل اس پر آ جائے، اگر کہ وہ تم کو پسند ہو۔ اس سے یہ پتا چلا کہ وہ صحابی رسول حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کتنا فدا تھے، کتنا حضور سے محبت کرتے تھے۔ اگر وہ نکاح بھی کرتے تھے تو حضور سے پوچھ کر کیا کرتے تھے کس عورت سے نکاح کیا جائے اور کس سے نہ کیا جائے۔ آج فی زمانہ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو پسے پشت ڈال کر اور غیروں سے نکاح کیا جا رہا ہے اور غیروں سے دوستی کی جا رہی ہے۔ اسی بنا پہ کہا گیا ہے کہ ہر جگہ ضرورت ہے اس بات کی کہ تمہیں یہ بتایا جائے کہ تعلیم کی ضرورت کب ہے،
عشق کی ضرورت کب ہے؟ کبھی تم کو تعلیم ڈبو دے گی، کبھی تم کو عشق ڈبو دے گا۔ جہاں تعلیم کی ضرورت ہے وہاں عشق کی بھی ضرورت ہے، اور جہاں عشق کی ضرورت ہے وہاں تعلیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر تم کو یہ پتہ کیسے چلے گا کس تعلیم کی کب ضرورت ہے، اب کس سے کب عشق کیا جائے، یہ کب کس کی ضرورت ہے؟ تو یہ تم کو قرآن و احادیث کے مطابق تم کو بتایا جائے گا۔ جب تم ایک اس دائرہ اسلام میں آ جاؤ گے تو تم کو اسلام بتاتا ہے کہ کس تعلیم کو تم کو ضرورت ہے اور کس سے عشق کرنے کی ضرورت ہے، یہ اسلام بتاتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر اگر آپ کو یہاں سے چوک جانا ہے، اگر چوک جانے کے لیے آپ کو اندر عشق ہے اور آپ کو چوک جانے کے راستے کا علم نہیں ہے تو بھی آپ چوک تک نہیں پہنچ سکتے، صرف آپ کے دل میں چوک کی محبت رہے گی۔ اور اسی طرح اگر آپ کو چوک تک جانے کا راستہ معلوم ہے اور آپ کو چوک جانے کا عشق نہیں ہے تو آپ علم لے کر گھر پہ بیٹھے رہیں گے مگر آپ چوک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اسی طرح اگر انسان جو تعلیم حاصل کر رہا ہے اس تعلیم میں اگر محبت نبی نہ ہوگی تو وہ علم بھی اس کو گمراہ کر دے گا، اور اگر کسی سے عشق کر بیٹھے اور اس کو یہ نہ پتا ہو عشق کس سے کیا جاتا ہے تو وہ عشق بھی اس کو گمراہ کر بیٹھے گا۔ اسی بنا پہ ہمیں نبی کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے اور وہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ کس سے عشق کرنے کی ضرورت ہے اور کس سے تعلیم لینے کی ضرورت ہے۔ دونوں نبی کی بارگاہ سے پتا چلتی ہیں یہ باتیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا غالباً، کیونکہ یہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وہ خواتین میں ہے جو راہ حق میں شہید ہونے والی سب سے پہلی شہیدہ ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ان کے زمانے میں گزرا ہے۔ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ پورا خاندان جو ہے ایمان لیا ہے، اور جب یہ ایمان لیا ہے تو مشرکین مکہ نے ان پہ بڑا ظلم کیا، اور اتنا ظلم کرتے تھے کہ ان کو لوہے کی زرہ پہنا کر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لوہے کی زرہ پہنا کر جو ہے ان کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا اور ان کی پشت کو داغا جاتا تھا، مگر اس کے باوجود ان کے ایمان میں کبھی خلل پیدا نہ ہوا، اور ابو جہل نے ان کو نیزہ مار کے شہید کیا تھا۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان پر ظلم ہوتے دیکھتے تو آپ دعا ان کے حق میں فرماتے تھے کہ آل یاسیر کو اللہ تو صبر دے، آل یاسیر کی مغفرت فرما دے، اللہ تو نے تو ان کی مغفرت فرما ہی دی ہے۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے جو ایک عورت ذات ہو کر جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی تو اپنے ایمان میں خلل پیدا ہونے نہیں دیا، اس راہ میں قربان ہو گئی اور اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی ذات پر قربان ہو گئی، مگر ایمان سے ہاتھ کو نہیں دھویا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ آج فی زمانے نہ ہوتا کیا ہے کہ جو ہے جس سے دل لگا لیا تو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ میرا دل آ گیا ہے، میرا دل فیصلہ کرنے والا ہے کہ جس سے دل لگا لو اسی سے نکاح کر لو۔ ایسا نہیں ہے، تم کو دیکھنا پڑے گا تمہارا دل کس سے لگا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے جس سے تمہارا دل لگا ہے اور جس سے دل لگا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو بھی جہنم میں لے جائے اور خود بھی جہنم میں جا رہا ہو۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو ایسے سے دل لگانا حرام ہے، ناجائز گناہ ہے۔ اگر ایسا آپ نہیں کرتے تو یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کی نسلیں خراب ہو رہی ہیں، آپ کا ایمان خراب ہو رہا ہے۔ یہ ایمان درس دیتا ہے، اسلام اس بات کا درس دیتا ہے۔ اور عرب میں تو عورتوں کے معاملات بڑے پیچھے تھے، بچیوں کو زندہ قبر میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ قرآن بھی اس کا فیصلہ فرماتا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَكَظِيمًا کہ عرب کی سرزمین پر جب جو
بچیاں پیدا ہوتی تھی ان کے منہ کالے ہو جاتے تھے، منہ بناتے تھے کہ ہمارے گھر میں لڑکیاں پیدا ہو گئی، سامنا نہیں کیا کرتے تھے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو تشریف لائیں، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچیوں کے مقام کو بڑھایا، عورتوں کے مقام کو بڑھایا، ماؤں کے مقام کو بڑھایا، بیویوں کے مقام کو بڑھایا، بہن کے مقام کو بڑھایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکون لأحدکم ثلاث بنات او ثلاث اخوات فیحسن الیہن الا دخل الجنہ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں ہو یا 3 بہنیں ہو اور وہ ان کی پرورش کرے تو وہ ضرور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب اندازہ لگائیے، کسی کے پاس 3 بہنیں، 3 لڑکیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں اور ان کی پرورش کرتا ہے اور ان کو اچھی تربیت دیتا ہے، اسلامی تعلیمات دیتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کو داخل جنت فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی جماعت بھیجتا ہے، وہ فرشتے پروں سے اس کو گھیر لیتے ہیں، اس پہ سایہ کر لیتے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، اور یہ کہتے ہیں ایک کمزور لڑکی کمزور ماں سے پیدا ہوئی ہے، جو کوئی اس کی مدد کرے گا قیامت تک اس کی مدد کی جائے گی۔ یہ کس کی بدولت ہے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم پاک کی بدولت ہے، ان کی رحمت کی بدولت ہے۔ جب حضور جو ہے عورتوں کو مقام دینے پر آئے تو بیوی کے بارے میں فرمایا دنیا کی تمام چیزیں قیمتی ہے مگر دنیا کی سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ نیک بیوی ہے۔ اور جب ماں کے بارے میں فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام دینا چاہا تو فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اور جب بہن اور بیٹی کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام دینا چاہا تو فرمایا کہ جو ان کی پرورش کرے، جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھی تربیت کرے، تو قیامت میں وہ جو ہے رب تعالیٰ اس کو داخل جنت فرما دے گا، یہ جہنم سے حجاب بن جائے گی۔ مختلف احادیث میں آتی ہیں بہت ساری باتیں، تو اس سے یہ پتا چلا کہ اسلام نے جو ہے بیویوں کو بھی مقام دیا ہے، ماؤں کو بھی مقام دیا ہے، بیٹیوں کو بھی مقام دیا ہے، بہنوں کو بھی مقام دیا ہے۔ اسلام نے جو ہے باپ کی وراثت میں بھی حق دیا ہے اور شوہر کی وراثت میں بھی حق دیا ہے۔ اسلام نے جو مقام عورت کو دیا وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیا ہے۔ اس سے پہلے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو فرمایا، ایک جملہ فرمایا تھا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ساری کائنات کی رحمت ہے، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے، ان کو کسی سے محبت کرنے کے لیے کی ضرورت نہیں تھی، مگر آپ نے یہ دیکھا کہ ساری دنیا میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے تو اپنی بیٹی کو فرمایا کہ فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ بتا دیا بیٹیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو رحمت و انوار کی بارش لے کر پیدا ہوتی ہے، تو لہذا وہ جب رحمت لے کر آتی ہیں تو بیٹیاں رحمت ہیں بلکہ زحمت نہیں ہے۔ تو جو اس کو زحمت سمجھتا ہے وہ جان لے کہ بیٹیاں جب آتی ہیں تو رب تعالیٰ کی طرف سے انوار و رحمت کی بارشوں کا نزول ہونے لگتا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم پاک کی برکت ہے۔ تو جس نبی نے ماں کو مقام دیا، بیٹیوں کو دیا، بیویوں کو دیا، بیواؤں کو دیا، بہنوں کو دیا، اسی نبی کے فرمان کو پسے پشت ڈال کر آج جو ہے ہم غیروں سے جو نکاح کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، بہن بھائی کی بھی عزت خراب کر رہے ہیں، ماں باپ کی عزت خراب کر رہے ہیں، سماج کی عزت خراب کر رہے ہیں، اپنی ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں۔ اور یہ تمام وجوہات ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اپنے بچیوں کو اگر ہم نے اسکولوں میں پڑھایا ہے، پڑھانا منع نہیں ہے، اسلام تو حکم دیتا ہے تمام ضروریات دین و دنیاوی اپنی اولادوں کو سکھاؤ، اس بات کا حکم ہے ضروریات دین بھی تم کو سیکھنا ہے، ضروریات دنیا بھی آپ کو سکھانا ہے۔
بچے ہوں یا بچیاں ہوں، مگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ضروریات دین یا دنیا جو ہم سکھا رہے ہیں اپنے بچے یا بچیوں کو، اسلامی کلچر کے حساب سے سکھا رہے ہیں کہ دنیاوی کلچر کے حساب سے سکھا رہے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر آپ کو ڈاکٹر بنانا ہے تو کیا اسلام میں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے؟ اسلام بھی کہتا ہے اپنے بچوں کو، بچے کو آپ ڈاکٹر بنائیے۔ آپ کسی کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں، بنائیے۔ اسلام نے کیا کہیں منع کیا ہے کہ آپ جو ہے کیا بولتے ہیں آپ کسی کو انجینئر نہ بنائیے؟ کیونکہ اگر ہم میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا تو غیروں پاس جا کے ہم علاج کرائیں گے، اور غیر ہمارا بادشاہ ہوگا، ہم اس کے غلام ہوں گے۔ اور اگر ہم نے جو ہے انجینئر کا پارٹ نہیں پڑھا تو غیروں کے پاس ہم جا کے نقشہ بنوائیں گے اپنے گھروں کا، مساجدوں کا، مزارات اولیاء کا، اپنی خانقاہوں کا، وہ ہمارا بادشاہ ہوگا، ہم اس کے غلام ہوں گے۔ تو ہمیں تو انجینئر بننے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے پارٹ ہیں، اور اسی طرح بزنس مین اگر بننا ہے تو تجارت اسلام کے حصے میں ہے۔ تو اگر ہم تجارت نہیں کریں گے تو غیر ہمارا بزنس مین ہوگا، ہم اس کے غلام ہوں گے، تو ہمیں تجارت کی بھی ضرورت ہے۔ تو گویا کہ اسلام نے تمام چیزوں کو رکھا ہوا ہے، مگر ہمیں ڈاکٹر بننا ہے تو اسلامی ڈاکٹر بننا ہے، ہمیں انجینئر بننا ہے تو اسلامی انجینئر بننا ہے، ہمیں بزنس مین بننا ہے تو اسلامی بزنس مین بننا ہے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو دنیا کے تو آپ بہترین ڈاکٹر بن جائیں گے مگر آخرت آپ کی خراب ہو چکی ہوگی۔ دنیا کے آپ بہترین وکیل بن جائیں گے مگر آخرت آپ کی خراب ہو چکی ہوگی۔ دنیا کے آپ بہترین انجینئر بن جائیں گے مگر آخرت آپ کی خراب ہو چکی ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر ڈاکٹر بنے تو اسلامی ڈاکٹر بن کر دکھائے، ہم اگر وکیل بنے تو اسلامی وکیل بن کے دکھائیں، ہم جج بنے، ہم پروفیسر بنے، ہم ڈی ایم بنے، ہم پردھان منتری بنے، ہم محلے کے سبصد بنے، ہم کچھ بھی بنے مگر اسلامی کلچر کے حساب سے نہیں بنیں گے تو انشاءاللہ انقلاب آنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر یہ انقلاب اگر اپنانا بھی چاہتے ہیں تو ہر ایک کو خود اپنے اوپر نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے، کسی پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہر کوئی یہ کہتا ہے فلاں نہیں بول رہا ہے، فلاں عالم نہیں بول رہا، فلاں آدمی یہ نہیں کر رہا، فلاں یہ نہیں کر رہا ہے۔ ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر جو حملہ کیا جا رہا ہے، یا قرآن و احادیث پر جو حملہ کیا جا رہا ہے، یا اللہ رب العزت کی وحدانیت پر جو حملہ کیا جا رہا ہے، تو کیا ہر ایک کو اس کی بولنے کی ضرورت نہیں ہے؟ حضور کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے عالم ہونے کی ضرورت، عالم ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ عاشق رسول ہونا ضروری ہے۔ اگر تم عاشق رسول ہو تو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، تمہیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ تم ناموس رسالت پیدا دیتے نظر آؤ گے۔ تم کو یہ پتا ہونا چاہیے رب تعالیٰ چاہے تو ابابیل سے بھی کام لے سکتا ہے، لنگڑے مچھر سے بھی کام لے کے نمرود کو ختم کر دیا ہے۔ ہم کو تو افسوس اس بات کا ہونا چاہیے کہ ہم کو نہیں چنا جا رہا ہے۔ ہم کو یاد آ رہا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فاتح بیت المقدس ہے، جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت یافتہ فیض یافتہ ہے، وہ ان کے زمانے میں عیسائی نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو ہے بلاؤ اپنے نبی کو، اگر وہ تمہارے نبی زندہ ہے اور ان کو بلاؤ اور تمہاری مدد کرے۔ تو یہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خبر آئی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا تھا، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک کہ جو ہے اس گستاخ نبی کا میں سر نہ قلم کر دوں۔ اب اندازہ لگائیے، تاریخ بات آتی ہے کہ 2 سال آپ صرف نیزے پر اپنی پیٹھ لگا کے بیٹھتے تھے اور آپ سوتے نہیں تھے، آپ یوں ہی اونگ کر اپنی نیند پوری کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے اس جگہ حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد اللہ نے ان کو فتح بھی عطا فرمائی۔ اور جب عیسائی قیدی سامنے آنے لگے، جب وہ گستاخ نبی سامنے آیا تو آپ نے تلوار نکال کر اسے گردن پہ رکھ دیا اور یہ فرمایا کہ سن، تو نے ہی کہا تھا بلاؤ اپنے نبی کو، دیکھ میرا نبی زندہ ہے، اپنے غلام کو تیرا سر قلم کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اس سے یہ پتا چلا، اور پھر آپ نے اس کا سر قلم کر دیا، اس سے یہ پتا چلا کہ ناموس رسالت پہ پہرا دینے کے لیے ہم کو چنا نہیں جا رہا ہے، اس پہ ہم کو رونا چاہیے۔ جس دن وہ چننے پر آئے گا کسی ایک کو بھی کھڑا کرے گا اور دنیا میں انقلاب نہیں آئے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء